کہ اس تقریب میں نوجوان زیادہ ہیں اور ماشاءاللہ آپ بڑی سنجیدگی سے مجلسوں کو سماعت فرماتے ہیں، تو میں ایک پیغام آج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کے مسجد ملک کا مسئلہ ہے، دنیا کے ہندوستان کی بھی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیں، ہم لوگ 2500 سال سے پڑھ رہے ہیں، تو جہاں جائے، حالانکہ یہاں ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم تو ہر محلہ اور ہر سمندر سے تیر کے نکلے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر وہاں پر جائیے تو کوئی کہے گا سالیہ پڑھ دیجیے، کوئی کہے گا یہ پڑھ دیجیے، کوئی کہے گا فضائل پڑھیے، کوئی کہے گا تبارہ پڑھ دیجیے، کوئی کہے گا موعظہ کر دیجیے، کوئی کہے گا تبلیغ کریے۔ ارے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مخلصانہ یہ مشورہ دیتے ہیں، مگر زیادہ تر افراد شاطرانہ مشورہ دیتے ہیں، کچھ طرح سے لوگ مخلصانہ، کچھ شاطرانہ۔ پر ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہمارا آج ایک سوال ہے آپ سے، آپ رضا خانے میں بیٹھے تھے، روزے کے سامنے میری بات کا جواب دیجیے، چھوڑیے وہ ساری بات کو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم قرآن کیسے پڑھیں، ہم حج کیسے کریں، ہم زکات کیسے دیں؟ تو ہر آدمی کے پاس ایک سیدھا سا جواب اس کا ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھیں جیسے محمد اور آل محمد نے پڑھا، ہم روزہ ایسے رکھیں جیسے محمد اور آل محمد نے رکھا، ہم قرآن ایسے پڑھیں جیسے محمد اور آل محمد نے پڑھا۔ تو جب دین کے ہر معاملے میں نمونۂ عمل آل محمد ہیں، تو کیا خلافت کے لیے آل محمد آئیڈیل اور نمونۂ عمل نہیں ہوگے؟ آئیے
जनाब मुस्लिम, जनाब अब्बास, जनाब ज़ैनब, ये वो सब हस्तियां हैं जो इस वक्त ये गिरतवाफ कर रहे हैं। फज़ाइल में कहीं कोई कमी नहीं है। आप सोचेंगे तो दिमाग की नसों पे तनाव पैदा होगा। अभी मुस्लिम के जुमले सुनेंगे तो लगेगा कि खुशबू कुरान, खुशबू नबी बलागा, मासूम के अल्फाज आपको दिखाई देंगे। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के गोद पे परवता है, अली के शागिर्द हैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील, इसलिए अली अपनी बेटी से जनाब मुस्लिम की शादी की। जनाब मुस्लिम इब्न अकील में और 14 मासूम में मैं समझता हूँ एक सिफारत का फर्क है। 14 मासूम में और जनाब मुस्लिम में एक सिफारत का फर्क है। 14 अल्लाह के सफीर हैं और मुस्लिम अल्लाह के 5वें सफीर का सफीर है। तसल्लुल है, इसका मतलब ये है,
جو لوگ نجف گئے انہیں معلوم ہے کہ 80 اشعار سے 8 شعر اتنے مقبول ہو گئے کہ مولا کے روضے میں کرنا کیا دل کہتا ہے اس میں ایک شعر سن لیجیے آپ اتنے مقبول ہیں کہ مولا علی کے روضے میں لکھ دیا گیا کرتا ہے اس کا ایک شعر سنا رہا ہو کہ میں اپنے حدیث معتزلی کہتا ہے انا صلی ولا واقع ولا واقع ولا بھئی ولا بھئی ایک لوگوں میں یہ شعر سناؤں گا اور آپ کے اندر ایک دیداری کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ 8 شعر نجف میں لکھے ہیں اس کا ایک شعر سنا رہا ہو ابن ابی حنیفہ معتزلی کہتا ہے ایک لوگوں میں نہیں جانتا کہ قیامت کا دن تمہارے نام اعمال کا حساب تمہارا خدا کرے گا یا اس کے فرشتے کریں گے مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے نام اعمال کا حساب میرا مولا علی کرے گا آپ کو اندر آ جائے جگہ ہے لیکن بات کرنے والے کو آسانی ہو ایک اور سوال پڑھیں گے سبھی بولی بلک بولا وقال
ایک روح اللہ ہے، ایک نفس اللہ ہے۔ روح نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہے گا، نفس نہ ہو تو کوئی خواہش نہیں پیدا ہو۔ یعنی محمد نہ ہوتے تو توحید زندہ نہ رہتی، علی نہ ہوتے تو مشیت کچھ نہ چاہتی۔ نہیں، ذرا سے تھکانا آپ نے آئی ہے۔ اب جملہ سنیے جناب مسلم کا، وجعل أمره والآخر نفسه وجعل الأول منهما تاجا لمشيته وثانيا سيفا لإرادته۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ جو پہلا محمد ہے، اللہ نے اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھ دیا۔ جو دوسرا ثانیہ، جو دوسرا علی ہے، اس کو اپنے ارادے کی تلوار بنا دیا۔ اب آپ نہ اس کو سمجھیں، ان محاوروں کو بتائیں ہم کس جگہ اجتماع میں جا کے پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے سمجھی سے سنتے کہ الفاظ جناب مسلم کے آپ نے تعریف کریں گے، قدر کریں گے تو کون اس کے حوصلہ افزائی کرے گا؟ جناب مسلم کہتا ہے کہ جعل اول منهما تاجا لمشيته، جو پہلا محمد ہے اس کے سر پر اپنی مشیت و مرضی کا تاج رکھ دیا۔ ثانیاً سیفا لإرادته، اور جو دوسرا علی ہے اس کو اپنے ارادے کی تلوار بنا دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو ہم بھی نہ سمجھتے اگر مسلم وضاحت نہ کرتے۔ اب مسلم آگے کہتے ہیں کہ تاجا لمشيته وثانياً سيفا لإرادته وكان السيد الأكبر جده لله ولله وبالله وكان السيد الأصغر كان يفعل عنه وبه۔ ان میں سے جو پہلا سید ہے جس کے سر پر مشیت کا تاج رکھا، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، اس کے قول میں خدا شریک ہوتا ہے۔ ینطق، میری طرف دیکھیں، کمزور نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیے، ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، وہ جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے بولتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے، اس کے قول میں خدا شریک رہتا ہے۔ وہ جو دوسرا سید ہے وہ کانا یفعل عنہ وبہ، یہ جو دوسرا سید ہے یہ جو عمل کرتا ہے یہ خدا کے لیے کرتا ہے، خدا کے ساتھ کرتا ہے، اس کے عمل میں خدا شریک رہتا ہے۔ نہیں، ابھی وہ کیفیت آپ کی پیدا نہیں ہوئی تو فضائل سن کے ہونا چاہیے۔ دیکھیں مسلم یہ بتا رہے ہیں کہ محمد اور علی دونوں کے کام پٹے، نبوت کا کام الگ، امامت کا کام الگ۔ ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، یہ جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، یہ تلوار اٹھاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اس کے قول میں خدا شریک، اس کے عمل میں خدا شریک، اس کا قول خدا کے لیے، اس کی تلوار خدا کے لیے، یعنی اس کے قول میں خدا شریک، اس کے عمل میں خدا۔ وَإِنَّا أَحْلَنَا سُنَّةً سُلَيْكَ إِنَّمَا سُنَّةُ سُلَيْكَ مَوَاهِبُ يَا سُلَيْكَ سُلَيْكَ فَاطِمَةُ فَضِيلَةُ سُلَيْكَ سُلَيْكَ مَوَاهِبُ سُلَيْكَ غدیر میں اعلان کرو تو کہے گا اس کا ہر قول خدا کے لیے ہے، اس سے کہے گا اس کا ہر عمل خدا کے لیے۔ خیبر میں آؤ تو آئے گا، بدر میں آؤ تو آئے گا، احد میں آؤ تو آئے گا، اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہے، اس کا ہر قول خدا کے لیے۔ قسم خدا کے مر جاؤ، پھیپھڑا پھٹ جائے، مگر یہ جملہ سنیے گا جناب مسلم کا، کہتے ہیں فمن یطہر یتقی، ایک کو بے والے یہ دونوں طیب و طاہر پاک و پاکیزہ اس دنیا میں اپنی مدت حیات پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ کلام بالقرآن، میرا حسین وہ ہے جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔
مسلم بتاتے ہیں جو چاہیے سب حسین کے دروازے پہ آ کے مانگو. کل ما عند اللہ خیر, جو کچھ اللہ کے پاس ہے کیا ہے خیر, مانگو حسین سے. رزقوں کا خیر, قرآن میں رزق خیر ہے, مانگو حسین سے. اسی لیے یہ آزادار حسین کے دروازے پہ سکے ہوئے ہیں, اس لیے کہ سب حسین کے یہاں سے ملتا ہے. فطرت کو بارو پر یہاں سے ملے گا, اللہ کو بیٹا یہاں سے ملے گا, مانگو حسین سے. یہ تو مسلم بتا رہے قاسم کل خیر, ہر خیر کا بانٹنے والا بولے آپ. یہ تو بات مولوی کے ساتھ پیش نماز نہیں سمجھ پا رہے, مولوی صاحب بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ پرابلم کیا ہے. ہر خیر کا بانٹنے والا حسین کا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا مر گیا, ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا مر گیا. میں بے نمازیوں کی وکالت نہیں کرتا ہوں, میں حدیبیہ کا پڑھا ہوں, مگر جو بات مرتبط ہے وہ کہے گا جو مسلم کہ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی مر گیا, روزہ نہیں رکھا مر گیا, داڑھی نہیں رکھا مر گیا. جب مر گیا تو ایسے پھینک نہیں دیا جائے. حکم شریعت کیا ہے, اس کی نماز ہوگی اور انہیں پیش نماز صاحب ہو میں چل کر پڑھائی. اور اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ ہے کہیں مرنے کے بعد بدلہ نہ لے, بدلہ نہ لے. سیدھے سے کہہ پہ نماز تھا, پھر روزے دار تھا. اللہ نے کہا کچھ نہ بولیے, جو ہم کہہ رہے ہیں یہی جا کے پڑھیے گا. اپنی پھانس مرنے کے بعد نکال دیجیے گا. جب تک زندہ تھا ہمت نہ تھی سامنے, ہم مر گئے تو پھانس نہ نکالیں. آئیے کیا پڑھیے, اللہ نہ المؤمن ہو الا خیرا, پروردگار اس میت سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ہم لوگ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بے نمازی کا کہنا یہ ہے کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, روزہ نہیں رکھتا تھا کہنا ہے کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, داڑھی اڑاتا تھا کہنا ہے ابے اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے. بہت بھائی سے آپ نے سنی ہوگی, ایک جملہ مجھ سے بھی سنیے, یہ اللہ المؤمن ہو الا خیرا, یہ اللہ نے آپ کی جان بچائی. اللہ نے اس جان بچانے کے کہے گے کہ کہو کہ خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. کیا مطلب ہوا حسین, کیا مطلب ہوا جناب مسلم کا کہتا قاسم کل خیر, ہر خیر حسین ہے, ہر خیر حسین ہے. اب مردہ آیا, ہم نے کہا اللہ نہ لو یہ نہ خیر, ایک پروردگار پر میں نہ جانتا ہوں کہ یہ حسین ہی تھا. واقعی کیا یعنی اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز جس میں محبت حسین.
لا تستعقل. ابھی میں آپ کو سستی نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ میرے جملے تھوڑی ہیں، یہ میرا کمال تھوڑی کہ آپ تعریف کریں گے. مسلم نے حدیث میں جملوں کا کمال ہے. کہتا فاقل اہل الکوفہ لا تستعقل. یہ اہل کوفہ عقل سے کام لو. ڈانٹ کے کہتا عقل سے کام لو اگر لے سکتے ہو. کبھی سوچا آپ نے کہ کس حسین کو چھوڑ رہے کس کے لیے؟ ہمیں مار نہیں رہے تو کس کے لیے مر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس حسین کو چھوڑا کس کے لیے؟ اب اس کے بعد دیکھیے شاعری کرنا آسان ہے، خطابت کرنا آسان ہے، خانہ کوئی تو سب کر لیتے ہیں. دو متضاد چیزوں کا تعارف بہت سخت منزل ہے. آپ نے بھی شاعری کی ہوگی یا سنی ہوگی. انتہائی نجس خبیث گنہگار یزید آقا حسین کا، دونوں کا تقابل کرنا ہے تو ایسے ہی الفاظ کا انتخاب دیکھیے. حسین کے لیے ایسے ہی بارگاہ اور باعظمت الفاظ، یزید کے لیے ویسے پست الفاظ. یہ ہے جناب مسلم فرماتے ہیں فاقل اہل الکوفہ لا تستعقل وترکتم ابا عبد اللہ حسین. یہ اہل کوفہ عقل سے کام لو. کبھی انہوں نے سوچا کہ کس حسین کو چھوڑ رہے وہ بھی کس کے لیے؟ نہیں جملہ سنیے گا. حل یستوی الخمر والسلسبیل. ایک کوفے والوں کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ سب سے نجس چیز ہے شراب. ایک قطرہ کنویں میں گر گیا پورا پانی نکالنا اور سب سے پاک سلسبیل ہے جسے فرشتے وصول کرنا. دیکھیں حسین کے لیے سلسبیل، یزید کے لیے شراب. حل یستوی الخمر والسلسبیل. ایک کوفے والوں کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جو جملہ کہا تو کہتے ہیں یہ پڑھیے بولا. اور جب کوفے کی جامع مسجد سے جناب مسلم کہہ سکتے ہیں تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. جب کوفے کی جامع مسجد میں ممبر سے مسلم کہہ سکتے ہیں تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. چاہیے جس عالم سے چاہیے ترجمہ کرا دیجیے. جناب مسلم کہتے ہیں حل یستوی الخمر والسلسبیل. حل غنائم والغنائم والمنائم والجبریل. غنائم دیکھتا ہوں کوئی مومن فرق پہ بیٹھا نہیں رہے گا. یہ جملہ مسلم کا آخری جملہ اور تقریب میں خبر ہے. چلے مسلم کہتا ہے حل غنائم والغنائم والمنائم والجبریل. غنائم غانیہ کی جمع ہے جس کے معنی نچنے گانے والی پیشہ اور پادانی پاور. چلے مسلم کہتا ہے کوفے والوں سنو حل غنائم والغنائم والمنائم والجبریل. ایک کوفے والوں کہاں نچنے گانے والی پیشہ اور پادانی عورتوں کی دین کی آواز پر سونے والا یزید کہاں اور جبریل کی لوری آواز سن رہا ہے. ایک کوفے والوں عقل سے استعمال کہاں ناچنے گانے والی پیشہ اور پادانی عورتوں کی گیت کی آواز پہ سونے والا یزید کا اور جبریل کی لوریوں پہ سونے والا حسین کا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہونا مسلم کو ملائک سفیر و وزیر و قائد جنرا بیت اللہ. سنو میں اسی حسین کا سفیر بن کے آیا، اسی حسین کا نائب بن کے آیا، اسی حسین کا نائب اور سفیر بن کے آیا. اور تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا. جناب مسلم نے یہ نہیں کہا کہ حسین کی بیعت کی طرف، زبان دیکھیں کہا اللہ کی بیعت کی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے. دائینا بیعت اللہ امشی اسرا وبارا فرس ابی عبداللہ حسین تسلیل جنت. اب میں اس کا ترجمہ ابھی دیکھوں گا. امشی اسرا وبارا فرس ابی عبداللہ حسین تسلیل جنت. اس لیے کہ جب تک بات نہیں سمجھیں گے آپ ترجمہ نہیں سمجھیں. امام حسین علیہ السلام میں کوفے میں مسلم آ گئے ہیں تو امام مکے سے نکلنے والے. مکے سے نکلیں گے کیسے؟ گھوڑے سے. سوال امام کی سوچا. امام نے مکہ چھوڑا کر بولے آپ 8 دن چل بس سے مشہور ہے. میں بہت سرسری طور سے میں تاریخ پڑھتا ہوں، میں سناتا ہوں. 8 ذوالحجہ وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ کو سارے حاجیوں کو رات میں مکہ چھوڑ دینا پڑتا ہے اور رات ہی کے حصے میں عرفات میں پہنچ جانا. 9 بھر ہوتا ہے عرفات میں، اسی دن حاجی کو لے جاتے. 8 کی شام تک سب کو مکہ یعنی خانہ خدا کو چھوڑ کے عرفات میں چل جاتا. 20-25 کلومیٹر عرفات میں. پھر میں بتا 8 کو سارے حاجی مکے میں رہتے ہیں.
8 हो गए, 9 चले जाते हैं, हो जाते। एक दिन इमाम हुसैन रुकते, इमाम का हज हो जाता। मगर इमाम ने अपने हज को तोड़ दिया, इमाम ने अपने हज को तर्क कर दिया, सिर्फ उमरा यानी साहब करके चले गए। या मैं इसको सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तारीख। अपने इमाम हुसैन ने हज को उमरे से बदल दिया। हज को ये कोई मजाक चीज है? वारिसे दीन, मुहाफिजे काबा, फरजंदे रसूल, अली और फातिमा का बेटा हज छोड़ दे, चला लेने से ये कोई मामूली बात? अब कयामत है हुसैन हज छोड़ रहे, कयामत है हुसैन हज छोड़ रहे, कयामत है। वो कयामत क्या है? आइए मैं तारीख से आपको बताता हूँ कयामत क्या थी जिसकी वजह से हुसैन ने हज को छोड़ दिया। वो कयामत यह है कि यजीद ने मक्के में 3 लश्कर भेजे, एक लश्कर नहीं था, 3 लश्कर तारीख पर, और तीनों की ट्रेनिंग अलग अलग की, एक दूसरे को खबर नहीं थी कि ये लश्कर आया। पहले लश्कर से कहा, उसको मुसल्ले किया, जाओ मक्के में इमाम हुसैन खाने का से टेक लगा के बैठे होंगे, अली अकबर, अब्बास और मोहम्मद सब बनी हाशिम के जवान होंगे, हुसैन का जलाल होगा, और तुम जाकर हुसैन से बेहूदगी करना और कहना कि हम आपको हज नहीं कर देते। अब्बास और अली अकबर को जलाल आ जाएगा, हमलावर हो जाना, हुसैन और उनके अहलवार को खत्म कर देंगे। ये साहब हुसैन और हुसैन के अहलवार को खत्म कर देते। ये पहले दस्ते से कहा। दूसरे दस्ते से यह कहा कि जब ये लोग इमाम हुसैन को कत्ल कर ले तो तुम सब इन कातिलों के ऊपर हमलावर हो जाना, और सारे कातिलों को कत्ल कर देना ताकि सारे बच्चों को पता ही नहीं चले कि कातिल आले हुसैन कौन। नहीं समझिए इस बात को। फिर तीसरा दस्ता जो बुलाया वो बज़ाहिर दीनदार था, उसके चेहरे में दाढ़ी थी, नखे का निशान था, हाथ में तस्बीह थी, कुरान था। क्यों? इसलिए कि हमेशा मजहब को नुकसान मजहब लोगों से ज्यादा है, मजहब को नुकसान मजहब लोगों से ज्यादा है। ये तो दाढ़ी वाले और तस्बीह वाले और कुरान वाले थे, इनसे ये कहा कि जब ये लोग कातिलों को कत्ल कर ले तो तुम मजमे में मुंतशिर हो जाना, और बाबा हज साके हज खत्म, हज खत्म, हज साके हज खत्म, हज खत्म। इसलिए कि जब हज को रसूल मुरतब नहीं हुए, काबा जाए बंद, जब फरजंद रसूल को अमल नहीं तो किसको, जब हुसैन की जान नहीं बची तो किसको, जब नफ्स रसूल न बचा तो कौन बचेगा? फातिमा का बेटा न बचा तो हम क्या बचेंगे? जब अली का बेटा न बचा तो हम क्या बचेंगे? जब मोहम्मद का बेटा न बचा तो हम आज से हज खत्म, आज से हज खत्म, आज से हज खत्म। कितनी बड़ी साजिश थी दीन के खिलाफ यजीद की। कैसे सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कितनी बड़ी साजिश थी दीन के खिलाफ यजीद की, जो शाम में उसने बनाया। मक्के में बैठे बैठे हुसैन ने इस साजिश को भांप लिया, मक्के में बैठे बैठे हुसैन ने इस साजिश को भांप लिया, और मौला ने एक दिन पहले यानी 8 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ दिया। यानी हुसैन ने एक कदम पीछे हटा के 3 बजा लिया। नहीं मेरा जुमला मुकम्मल है। हुसैन ने एक कदम पीछे हटा के 3 बजा लिया। ये मुसलमानों हुसैन को पहचानो, अब जिसके हटते हुए कदम 3 बजा ले उसका बढ़ते हुए कदम क्या? अब हमारे हुसैन मक्के से घोड़े से चल रहे कहां? इराक की तरफ। घोड़ा जब दौड़ता है तो गर्द उड़ती, घोड़ा दौड़ता है गर्द उड़ती। सुलझना दौड़ रहा था गर्द। अब मुस्लिम का जुमला, मुस्लिम ने कूफे वालों इर्शे असरा मुबारा फर्श अबी अब्दुल्लाह बिन हुसैन तस्लीम जन्नत। ये कूफे वालों उठाओ और हुसैन के घोड़े की कद के पीछे दौड़ो, हम कहते हैं कि जन्नत तक पहुंच जाओगे। हम कहते हैं कि जन्नत तक पहुंच। हुसैन का घोड़ा जन्नत तक पहुंचा था, उसकी कद जन्नत। एक साहब ने अमेरिका में शिकागो में उसे कहा, हुजूर हम अशरफुल मखलूक हैं। उन्होंने कहा है, कहा अशरफुल मखलूक के घोड़े को चूमे। ये घोड़ा लोग निकालते हैं, अशरफुल मखलूक के घोड़े को चूमे। अबे घोड़े तुम हो, इसको घोड़ा कहते हो। इसको घोड़ा कहे, हम उसको घोड़ा कहते हैं, उसको घोड़ा कहते नहीं, इसको जना है।
اسی لیے اہل بیت کی جتنی سواریاں تھیں ان سب سواریوں کے الگ نام تھے۔ امام حسین کے گھوڑے کو ذوالجناح کہتے تھے، عباس کے گھوڑے کو مرتجس کہتے تھے، علی اکبر کے گھوڑے کو عقاب کہتے تھے۔ سب کی اپنی اپنی خاصیت ہے، سب کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح ہے جس کو معصوم سوار کرتا ہے۔ عباس کا گھوڑا مرتجس ہے جو بہت اونچا، جس کے بال بہت بڑے بڑے تھے، عباس کے علاوہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا۔ علی اکبر کا جو گھوڑا تھا عقاب، یہ بجلی کی طرح دوڑتا تھا۔ اہل بیت میں سے تیز دوڑنے والا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، سب کی الگ الگ فضیلت ہے۔ عقاب علی اکبر کا گھوڑا تھا۔ عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا تھا، زاد الکفا کے باپ کا نام حنش تھا، حنش کے باپ کا نام میمون تھا، میمون کے باپ کا نام ری تھا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ری یہ گھوڑا تھا جو نہ کسی گھوڑے کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہ کسی گھوڑے کے خون سے پیدا ہوا، بلکہ اللہ نے کہا کن فیکن، اللہ نے کہا ہو جا یہ ہو گیا۔ ایک بے غیرتوں جن آل محمد کی سواریاں کن سے پیدا ہو، رسول کی نواسیاں سوار ہو
80 بیویاں 64 بچے، ایک ایک اونٹ پر 2 بیویوں کو بٹھایا گیا تھا۔ ایک بیوی کو اونٹ کے کوہان کے آگے کسی بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر اونٹ کے پچھلے دونوں پیروں پر باندھا۔ ایک بیوی کو اونٹ کے کوہان کے پیچھے کسی بٹھا کے اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر اونٹ کے اگلے دونوں پیروں میں باندھ دیا گیا۔ عزاداروں میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھا ہوگا کہ علماء لکھتے ہیں کہ 80 بیویاں تھیں اور ان کی گود میں 64 بچے تھے۔ ان ساری عورتوں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، ان ماؤں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ننھے ننھے ہاتھ سے ماں کے کربلوں کو پکڑ کے چپکے ہوئے تھے۔ تاریخ حقیقت میں مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا کہ جب ساحلوں کو زیادہ اذیت دینی ہوتی تھی
کے بچے